اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئک رفیقا. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. سب سے پہلے آپ تمام عزاداران سید مظلوم سے معذرت چاہوں گا، تاخیر ہوئی ٹریفک کی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں. عشرہ جو مجالس کا چل رہا ہے وہ ہمارے عقائد کے عنوان سے چل رہا ہے. یہ بات مسلم ہے کہ تمام شیعہ فقہا نے پہلا مسئلہ توضیح المسائل میں یہی لکھا ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے. اصول دین میں تقلید حرام ہے. فروع دین میں واجب، لیکن اصول دین میں حرام ہے. ہم اس لیے اللہ کو ایک نہیں مانتے کیونکہ ماں باپ نے بتایا ہے. ہم اس لیے اللہ کو عادل نہیں مانتے کیونکہ استاد نے بتایا ہے. ہم اس لیے انبیاء کو معصوم نہیں مانتے کیونکہ ہمارے مرجع تقلید نے بتایا ہے. ہم اس لیے صرف 12 اماموں کو امام معصوم نہیں مانتے کہ ہمیں کسی دوست نے بتا دیا تھا. ہم اس لیے روز قیامت کو نہیں مانتے تھے کیونکہ کسی کتاب میں لکھا پڑھ لیا تھا. ہم ان تمام چیزوں کو اس لیے اس طرح سے مانتے ہیں کیونکہ عقل کہتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ عادل ہے. اس کی طرف سے رابطے کے لیے انبیاء کو آنا چاہیے. نہیں پہنچا پا رہا. ہمارے عقائد میں یہ ہے کہ یہ کسی کے بتانے سے نہیں، اپنی تحقیق سے ثابت ہونا چاہیے کہ اللہ ہے تو اس سے رابطے کے لیے کوئی نہ کوئی ہستیاں ہونی چاہیے. اب وہ ہستیاں گنہگار تو ہو نہیں سکتی. جو خدا سے ہمارا رابطہ کرائیں تو انہیں معصوم ہونا چاہیے. جب وہ ہستیاں جو وحی لے کے آ رہی ہیں انہیں معصوم ہونا چاہیے. تو اب جب وہ ہستیاں چلی جائیں تو ان کی جگہ پہ جو آئیں انہیں بھی معصوم ہونا چاہیے، گنہگار نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر پیشوا، امام، خلیفہ، رہبر، رہنما، پیشوا
گنہگار ہو تو آپ ہمیشہ شک کرتے رہیں گے، ارے یہ مجھ جیسا خطا کار ہے، پتہ نہیں غلطی کر چکا ہے یا کرنے والا ہے۔ اب اگر کبھی کوئی پیغمبر کی جگہ پہ آنے کے بعد کہے میں آپ ہی جیسا ہوں، مجھ پہ بعض اوقات ایک شیطان آ جاتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی پیغمبر کی جگہ پہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھ پہ بھی ایک شیطان آ جاتا ہے جو مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، اگر میں ہٹ جاؤں نا تو ہاتھ پکڑ کے واپس لے آنا۔ تو پھر ہماری عقل کہتی ہے ہم ایسوں کو امام نہ مانیں، ہم ایسے کو امام مانیں کہ جو جب قرآن پڑھے تو قرآن گواہی دے یہ میرا قاری ہے، جو جب ہمیں نماز پڑھائے تو نماز کہے یہ نمازی ہے، جو جب روزہ رکھے تو روزہ گواہی دے یہی روزے دار ہے، جو جب زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ کہے اس نے مجھے ادا کیا ہے، جو راہ خدا میں جب جہاد پہ جائے تو خود خالق کہے لَيُعَذِّبَنَّهُمْ بِأَيْدِيكُمْ، اللہ اپنے دشمنوں پہ تمہارے ہاتھوں عذاب نازل کرے گا۔ تو کوئی ایسا ہاتھ ہے نا جو ید اللہ ہے؟ آج گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ پھر بھی بڑے پیارے انداز سے سن رہا ہے، اسی طرح سے سنتے رہیے گا، میرا دل پہ رکھتے رہیے گا۔ تو جانے گرامی، اب مجھے آج نبوت کے عقیدے کو تھوڑا پیش کرنا، لیکن توحید سے متعلق آپ نے جو 2 دن مجالس سنی ہے تھوڑا سا اور کچھ سن لیجئے اگر سننا چاہیں گے۔ تو ایک اور اعتراض کہ نہیں، یہ جو بہرحال اب کیونکہ مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو اس میں ایک سوال انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اللہ نے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں تقدیر میں نہیں لکھا تھا یزید کی، اللہ جانتا تھا کہ یزید مار دے گا امام حسین کو؟ ہاں جانتا تھا۔ علم الہی میں تھا؟ ہاں علم الہی میں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے بھئی اللہ نے اسے مجبور کیا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے اعتراض کیا، اعتراض ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی اللہ کو پتا تھا؟ ہاں پتا تھا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پتا تھا تو اس نے اپنے رسول کو بتایا تھا، رسول خدا نے خود کہا تھا، یزید کے باپ سے کہا تھا میرے پاس مت آیا کر، مجھے تیرے ظلم سے اپنے خون کی بدبو آتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، تو خون بہائے گا، تیری نسل خون بہائے گی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگ کتنا کھول کے پڑھوانے کے موڈ میں ہیں آج کہ داد دے دیا کیجیے تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے بہت بڑے مبلغ تھے، مبلغ اعظم کہلاتے تھے، تو بیچارے جب شیعہ ہو گئے نا تو مجلس پڑھ رہے تھے، منہ سے کچھ نام نکل گیا، کچھ لوگوں کے نام نکل کے جیل ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے نام بھی نکل جائے نا تو جیل ہو جاتی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، اثر ہی ایسا نام کا، اس لیے ہم ہمیشہ مشکل کشاہی کا نام لیتے ہیں۔ تو ان کے منہ سے کوئی نام نکل گیا، 6 مہینے اندر رہ گیا ہے، بات پہنچ رہی ہے۔ تو اگلی دفعہ مجلس پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے کوئی اشارہ کیا، لوگوں نے داد نہیں دی، یا جیسی داد دینی چاہیے تھی ویسی داد نہیں دی، تو انہوں نے کہا شیعہ قوم پہ بھی سلام ہے، جب تک اندر نہ کرواتے داد نہیں دیتے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جانے کے نام میں جملہ سن لیجئے کہ اعتراض میں پیش کر رہا ہوں، بہت سے افراد کا ایک اعتراض ذہن میں رہتا ہے، توحید کے متعلق سن لیجئے کہ نہیں اللہ کے علم میں تھا؟ ہاں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے یزید کو مجبور کیا۔ عزیزان گرامی، علم میں ہونے میں اور مجبور کرنے میں فرق ہے، نہیں پہنچا پایا۔ اللہ کے علم میں تھا، بھائی اللہ کے علم میں ہے، ہر شے ہے، یہ صدقہ دے گا یا نہیں دے گا، جان بچے گی نہیں بچے گی، یہ علی کے ساتھ آئے گا نہیں آئے گا، اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کے علم میں ہونا کسی کو مجبور نہیں کر رہا وہ کام کرنے پہ، پھر بھی وہ اپنے اختیار سے وہ کام کر رہا، نہیں پہنچا پایا۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، ایک استاد پڑھا رہا ہے کسی کلاس کو، اس میں کلاس روم کے اندر کہتے تھے بھائی یہ 3 بچے فیل ہو جائیں گے، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ حضرات۔ استاد پڑھاتے پڑھاتے کہتا ہے یہ 3 بچے مجھے برو کے کچھ کہنا پڑے گا یہاں،
اگر میں بھول جاؤں تو مثال یاد دلا دے گا 3 بچوں والی. ایک ہندوستان دہلی کے بہت بڑے شاہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ شیعہ مجلسوں میں مت جایا کرو. کہ میں لکھ کے لوگوں کو بتا کے خطبے دے کے تنگ آ گیا. مجلسوں میں مت جایا کرو, مجلسوں میں مت جایا کرو. یہ بعد میں نکاح ٹوٹنے والا فتویٰ آیا, پہلے تو ویسے تنبیہ کرتے رہے تھے. تو کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو کہا کہ مجلسوں میں مت جایا کرو, تو ہر آدمی جس کو کہتا ہوں مجلس میں مت جاؤ ایک ہی سوال کرتا ہے, کیوں نہ جائیں؟ کہ میں سب سے کہتا ہوں ہمارے والوں کی اس میں توہین ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں کی مجلسوں میں توہین ہوتی ہے کہ ہم تو جاتے ہیں, ہمیں تو کبھی توہین سننے میں نہیں ملی. سنیے گا کبھی ہم مجلسوں میں جاتے ہیں, ہمیں کبھی توہین نہیں سننے میں آئی. کبھی تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا, جب بھی شیعہ مجلس میں نعرہ حیدری لگے سمجھ لو کسی کی ماشاءاللہ. توجہ جانے کے رہا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجلسوں میں تمہیں اندازہ نہیں ہو پاتا, کچھ اور نہیں چل رہا ہوتا ہے, تم کچھ سن رہے ہوتے ہو, وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں تو سیدھا سا پڑھ رہا ہوں, بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ نامی اب سارے مجمع کی توجہ رہے. مثال کے طور پہ میں کہہ رہا تھا, وہ سے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے علم میں تھا, اس کا مطلب ہے اللہ نے اسے مجبور کیا یزید کو مارنے پہ. امام حسین اعتراض سمجھ میں آ رہا نا. تو اب ایک استاد نے 3 بچوں سے کہا, پتہ نہیں آپ کہاں چلے جا رہے ہیں, میں کلاس روم کی بات کر رہا ہوں. تو ایک استاد نے 3 بچوں سے کہا بھائی تم تینوں فیل ہو جاؤ گے امتحان میں, تم تینوں فیل ہونے والے ہو. اور تینوں بچے فیل ہو گئے. تو وہ تینوں اعتراض کرنے لگے, بھائی استاد کو تو پتا تھا نا کہ ہم فیل ہونے والے ہیں, اس نے فیل کر دیا ہوگا. تو استاد نے پلٹ کے کہا نہیں, میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا, تمہاری کرتوت بتا رہے تھے. میں نے زبردستی فیل نہیں کیا. تو استاد نے پلٹ کے کہا میں نے زبردستی فیل نہیں کیا, میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے کرتوت ایسے ہیں, کلاس میں کبھی آتے نہیں, کبھی یہاں غائب کبھی وہاں غائب, بیٹھے میں بھی ہوتے ہو تو چیمی گوئیاں کرتے رہتے ہو, کبھی صحیح طرح پڑھتے نہیں, کہیں صحیح طرح سنتے نہیں, آپس میں بیٹھے ہوئے غیبتیں کرتے رہتے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو میں نے تو تمہاری کرتوت دیکھنے کے بعد کہا, زبردستی فیل نہیں کیا. جب میں نے تمہیں بتا ہی دیا تھا تو تم تیاری کر لیتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تم مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیاری کر لیتے. اگر تم صحیح لکھ دیتے میں تب بھی پاس کر دیتا. تو ایک بات پتہ چل گئی, استاد کا علم رکھنا مجبور کرنے کے مترادف نہیں ہے. استاد کو پتا تھا حرکتوں کی وجہ سے یہ ایسے ہیں, ایسے ہی رہیں گے. تو اللہ نے مجبور نہیں کیا تھا یزید کو, صرف بتا دیا تھا یہ ایسا ہے, اس کا باپ ایسا, ماں ایسی, دادا ایسا, دادی ایسی. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا, آپ حضرات کی محبتیں پڑھوا رہی ہیں مجھ سے. اور جانے گرامی, اب یہ بہت سے افراد جو کہتے تھے نا بھائی اللہ کے علم میں تھا تو اس نے مجبور کر دیا. اللہ نے کہا نہیں, میں نے مجبور نہیں کیا تھا. اچھا پھر جب بتا ہی دیا تھا, چلے میں نام لیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں. آپ یزید کے باپ کو تو سب جانتے ہیں, اب پتہ چل گیا مجھے, پورا یقین ہے. تو عزیزان گرامی,
ایک اور صاحب نے اس کا جواب دیا مجھے، کہنے لگے نہیں نہیں مولانا یہ آپ بس بے وجہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ تو رسول خدا نے بتایا اس کی شادی نہیں کر رہے تھے، وہ چاہتے نہیں تھے میرے اولاد ہو تاکہ پھر رسول خدا کی نسل کو نہ مارے، تو میں نے کہا پھر کیسے شادی کر لی؟ کہ وہ ایسی بیماری ہو گئی تھی پھر وہاں مجبوراً شادی کرنی پڑی۔ مجھے نہیں معلوم کیسے کیسی توجیحات لے کے آتے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم یہ صفائی پیش کر رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ ممبر کے احترام میں زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا، جو نہیں پہنچے وہ وہیں بیٹھے رہے جہاں ہیں۔ عزیزان گرامی وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہرحال جیسے بھی ہوا شادی ہو گئی، اس کے بعد ایک بیٹا ہوا، مجھے نہیں معلوم شادی سے ہوئے تھے میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی بات واضح ہو گئی ہے، اعتراض صاف ہو گیا۔ اللہ کے علم میں ہونا اور اللہ کا مجبور کرنا برابر نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کون کیا نکلے گا، کون کیسا ہوگا، اور اس نے اپنے حبیب کو خبر دے رکھی تھی کہ بھئی یہ ایسے نکلیں گے، وہ ویسے ہوں گے، وہ ویسا۔ میں صرف ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، آپ حضرات کی صرف محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ اشارہ کروں گا، اس کو چلو حکایت کے طور پہ سن لیجئے گا کہ کچھ صحابہ نے آ کے رسول خدا سے شکایت کی، کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے سب کے گھروں کے دروازے بند کروا دیے ہیں، اب ہمیں جو ہے وہ باہر سے ہو کے مسجد میں آنا پڑتا، علی تو گھر سے ہی آ جاتے ہیں، ہم لوگ باہر سے گھوم کے آتے ہیں، وہ جو فلاں گلی میں وہ یہودی رہتا ہے نا، اس نے کتا پالا ہوا، وہ ہر روز ہمارا راستہ روک لیتا، کاٹنے کو دوڑتا ہے، اب ہم گھبرا گھبرا کے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی رسول خدا نے کہا چلو میرے ساتھ، یہودی سے بات کرتا ہوں۔ کہا بھئی یہودی تیرا کتا جو ہے وہ میرے صحابہ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کتے کو باندھ کے رکھا کر، میرے صحابہ کو تنگ کرتا ہے۔ اب وہ یہودی تھا، مسلمان تو تھا نہیں، رسول خدا کو مانتا ہوتا تو باندھ لیتا باندھ۔ کہا کہ محمد میں مسلمان نہیں ہوں، میں آپ کو نہیں مانتا، کتے کو سمجھا سکتے تو خود ہی سمجھا لیجیے۔ تو پیغمبر نے کہا ذرا اپنا کتا دکھا دے، کتا تھا لیکن رسالت کو پہچانتا تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ فلاں صحن میں بندہ ہے، پیغمبر نے کتے کو دیکھا، کہا کہ کتے میرے صحابہ کو تنگ مت کیا کر۔ ایک مرتبہ کتے کو فصیح ضرب زبان آ گئی، عربی بولنے لگا، کہا یا رسول اللہ میں ان کے پیچھے نہیں جاتا، میں تو کھانے جاتا ہوں، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ کہا تو کیوں کھانا چاہتا؟ کہا میرے سامنے علی کی غیبتیں کرتے جا رہے ہوتے۔ توجہ ہے جانے کرام، میں نبوت کے عقیدے کو، عصمت کے عقیدے کو پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے اوصیاء معصوم ہیں۔ اب رسول خدا کی جگہ پہ جسے آنا چاہیے اسے معصوم ہونا چاہیے۔ امام اگر معصوم نہ ہو تو انسان ہمیشہ شک کرتا رہے گا، اور لوگوں کا تو معاذ اللہ، یعنی بہرحال اب یہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں، اپنا عقیدہ میں بتا دیتا ہوں، لوگوں کا پیش نہیں کروں گا۔ رسول خدا سے متعلق بعض لوگ افراد کہتے ہیں کہ نہیں رسول خدا معاذ اللہ معصوم نہیں تھے، بعض مسلمان کہنے لگے ہیں، اب میں کہہ تو گیا مسلمان، لیکن اب نام نہاد مسلمان کہہ لیجئے، نام نہاد مسلمان کہنے لگے رسول خدا معصوم نہیں تھے، صرف اس لیے کہ یہ نہ کہنا پڑے کہ بھئی اگر وہ معصوم تھے تو ان کی جگہ پہ آنے والے کو معصوم ہونا چاہیے۔ بات پہنچ گئی؟ تو میں ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں، جو ایک حکایت لکھی ہے کسی بزرگ نے نام لیے بغیر، کہ ایک آدمی کی ایک بیماری تھی، تو وہ یہ دعا نہیں مانگتا تھا پروردگارہ میں ٹھیک ہو جاؤں، وہ کہتا تھا پروردگارہ ساری بستی کو بیماری ہو جائے۔
یہ سب کو بیماری لگ جائے گی تو کوئی مجھے نہیں کہے گا یہی بیمار ہے. انہوں نے یہ کوشش نہیں کہ دوسروں کے دھبے تو دھو نہیں سکتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے یہ بھی معصوم وہ بھی معصوم وہ بھی معصوم. بھائی سابقہ شرک کا کیا کریں گے کہ سابقہ طور پہ مشرک تھے اور گناہ بھی تھے. میں نے تو کوئی گناہ بھی نہیں گنوایا, حضرات خاموش ہو گئے ہیں. ایک یہاں پہ روک کے جملہ کہوں گا. اب سمجھ میں آ رہا کہ رسالت میں آپ نے فتح مکہ پہ جناب امیر سے کیوں کہا کہ بتوں کو توڑ دیں. رسول خدا نے کہا یا علی خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہیں, سارے بت آپ توڑ دیجئے. کسی اور سے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ پیغمبر جانتے تھے اگر میں نے کسی اور صحابی سے کہا تو بتوں کو توڑ دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں اب تک تو پوچھتا رہا. ایسا نہ ہو کہ بت پلٹ کے کہہ دیں کہ اب تک تو تم پوچھتے رہے, آج توڑنے کے لیے آ گئے. تو عزیزان گرامی, ختمی مرتبہ معصوم ہیں اور انہیں اپنی جگہ پہ کسی ایسے کو ہی لے کے آنا ہے جو ویسے ہی ہو. جیسے پیغمبر معصوم ہے تو اب سارے مجمع میرے ساتھ رہے گا, جس طرح محبت سے سن رہے ویسے سنتے رہیے گا. عزیزان گرامی, اب ہمارا عقیدہ یہ ہے رسول خدا معصوم ہے. بعض مسلمان یہ کہنے لگے کہ نہیں قرآن سے ہم دلیل دیں گے کہ معاذ اللہ رسول خدا معصوم نہیں. اب میں جلدی سے ان کی دلیل پیش کر دوں اور پھر میں جواب پیش کروں گا اگر سننا چاہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی سورہ عبس, سورہ نمبر 80 قرآن کا 30واں پارہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ اور یذکرہ وتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی. اس کی 43 آیات ہے, 42 آیات ہے, میں ساری نہیں پڑھوں گا. میں نے 8 آیات پڑھی ہیں چھوٹی چھوٹی سی, سن لیجئے. عبسا وتولی, عبسا منہ بنانا, اس نے منہ بنایا. عبسا وتولی اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی جب اس کے پاس ایک نابینا آیا. وما یدریک لعلہ یزکیٰ اور تجھے کیا پتا کہ یہ تجھے فائدہ ہی پہنچا دیتا, اس سے کوئی فقیر سے تو نے رخ پھیر لیا. تو اب یہاں پہ لگ رہا ہے عبسا وتولی, تو وہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں یہ رسول خدا سے متعلق ہے. معاذ اللہ. سن رہے ہیں حضرات؟ اعتراض سن لیجئے گا. مجھے آپ اس حضرات غصے سے دیکھ رہے ہیں اس اعتراض پیش کرنے پہ جیسے میں نے خدا نہ کرے اعتراض کیا ہو. اب سن لیجئے, یہ مسلمانوں کا بات کا اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں عبسا وتولی, منہ بنایا اور رخ پھیر لیا. یہ وہ کہتے ہیں رسول خدا اگر معصوم ہوتے تو ایسا نہ کرتے. اللہ معاذ اللہ انہیں قرآن میں نہ ڈانٹتا. یہ ڈانٹ بتا رہی ہے کہ رسول خدا معصوم نہیں ہے. اب ائمہ علیہ السلام سے پوچھا مولا, چھٹے امام سے پوچھا کسی نے, کہا مولا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورہ, یہ جو آیات آئی ہیں یہ رسول خدا سے متعلق ہے. کہ اگر رسول خدا ایسے ہوتے تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا انکا لعلی خلق عظیم, آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں, بہترین اخلاق کے مالک ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا انکا لعلی خلق عظیم, آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں, تو یہ رسول خدا سے متعلق نہیں. کم مولا, لیکن وہ سب کہتے ہیں, بھائی بہت سے پہنچ گئے کہ لیکن مولا بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں رسول خدا نے چہرہ بنایا, یا میں یوں کہہ دوں کہ مخلوق شکل کسی نے بنائی اور رخ پھیر لیا. تو اب میں یوں, معصوم نے تو علمی جواب دیا, میں ہوتا تو میں فوراً کہتا بھائی جس نے مکروہ سی شکل بنائی اور رخ پھیر لیا تو تلاش کرو نا کوئی مکروہ ہوگا. تو کس نے مکروہ سی شکل بنائی اور رخ پھیر لیا؟ تو ایک مرتبہ سنیے امام کا جواب. امام فرماتے ہیں یہ نہیں, رسول خدا سے متعلق نہیں ہے, یہ اس سے متعلق ہے. ایک پیسے والے سے متعلق ہے, بہت پیسے والا تھا, جب ایک نابینا فقیر آیا مانگا کا دور ہٹ اور رخ پھیر لیا, تو پیسے پہ کسی کو تکبر تھا نا. توجہ, کسی کے پاس بڑا پیسہ تھا, کوئی بڑا غنی تھا. کسی کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا. بھئی اگر رسول خدا سے اللہ مخاطب ہوتا تو کہتا عبستا وتولیتا, آپ نے منہ بنایا, آپ نے رخ پھیر لیا. لیکن اللہ نے کہا عبسا وتولی, اس نے منہ بنایا, اس نے رخ پھیرا. قرآن نازل ہوا رسول خدا پہ. اللہ جب رسول خدا سے بات کرتا ہے تو کہتا ہے آپ. تو اللہ نے نہیں کہا آپ نے منہ بنایا, آپ نے رخ پھیرا. اللہ نے کہا میرے حبیب, یہ جو آپ کی بزم میں آ کے بیٹھتا ہے اس نے منہ بنا کے رخ پھیر لیا. اس سے کہہ دے تیری دولت کام نہیں آئے گی.
انشاءاللہ توجہ ہے زانے گرام. تو یہ آیت جو افراد یہ سورہ عبس کو پیش کرتے ہیں، سورہ عبس کو پیش کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول خدا معصوم نہیں، تو زانے گرامی امام معصوم سے پوچھا. تفسیر ہمیشہ معصوم سے پوچھئے گا، وہ بتائیں گے تفسیر کیا ہے. اور کئی افراد نے کہا مولا آپ اس زمانے میں نہیں تھے، آپ پیغمبر کے زمانے میں نہیں، تو آپ کو کیسے پتا کہ کون بیٹھا تھا، کس نے شکل بنائی تھی؟ تو مولا نے فرمایا مجھے وہاں ہونا ضروری نہیں ہے، میں آنے والی نسلوں تک پہ گواہ ہوں. جو لوگ کر چکے وہ بھی جانتا ہوں، جو کریں گے وہ بھی بتا سکتا ہوں. وہ اور ہوں گے جنہیں دیوار کے پیچھے پتہ نہیں ہوگا. مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے، وہ اور ہوں گے جنہیں چاولوں کے نیچے گوشت نظر نہیں آ رہا ہوگا. نام نہ کہلائیے گا. ہم ان آل محمد کے ماننے والے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتاتے ہیں لشکر کتنے ہزار کا ہے، کتنے میرے ہاتھوں لوگ مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. چلتے رہیں گے میرے ساتھ. ابھی آج تاخیر ہو گئی، میں جلدی ختم کر دیتا ہوں. تو کل انشاءاللہ جلدی میں شروع کروں گا وقت سے. اگر زیادہ پڑھوں تو ان لوگوں کو پکڑ لیجیے گا اگلے والا کو. مرحوم اظہر حسن جدید صاحب کا جملہ ہے، پیش کر دیتا ہوں آپ کو. گھڑی کو میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو وہ مرحوم فرماتے تھے، کہتے تھے گھڑی بنانے والے نے بھی بہت سوچا، بہت سوچا، بہت سوچا. سوچ کے تھک ہار کے اس نے فیصلہ یہ کیا کہ 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں. 12 کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں ہے. اور اس نے 12 میں فاصلہ بھی رکھا تو 5 کا. یہ اور بات ہے کہ بیچ میں 3 کانٹے بھی ہیں. بھائی میں گھڑی کے 3 کانٹوں کی بات کر رہا ہوں. تو مرحوم فرماتے تھے کہ گھڑی میں 3 کانٹے بھی ہیں جانے کے رامی. ایک اور سن لیجئے گا، مثال پیش کر رہا ہوں. یہ زندگی جو ہے نا یہ گاڑی کے مانند ہے. سب لوگوں نے یہی لکھا کہ زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہتی ہے اگر انسان کو گاڑی چلانا آتی ہو. جب انسان گاڑی چلاتا ہے نا تو جو گاڑی چلانا جانتے ہیں، اسٹیئرنگ وہیل ہاتھ میں ہوتا اور گیئر ہوتا، اس میں 5 گیئر ہوتے ہیں. تو 5 گیئر ہوتے ہیں. جب انسان گیئر صحیح لگاتا رہے تو گاڑی چلتی رہتی ہے. اور 3 پیڈل ہوتے ہیں. میں گاڑی کی بات کر رہا ہوں. اس میں 3 پیڈل ہوتے ہیں. ریس کا ہوتا ہے، بریک کا ہوتا ہے اور کلچ ہوتا ہے. تو ایک بات، زندگی کی گاڑی بالکل صحیح چلتی رہے گی اگر 5 کو تھامے رکھو ہاتھ سے اور 3 کو پاؤں میں رکھو. بہت پیارے انداز سے سن رہا ہوں. چلیں گے آگے ہے میرے ساتھ. میں بے انتہا ممنون ہوں آپ کی عقیدتوں کا. اب اندر جگہ ہے نہیں لیکن جو بہت سے افراد باہر بیٹھے ہیں زبردستی کو کوشش کرتے ہیں کہ اندر آ جائیں. اندر ماحول وہی ہے جو آپ باہر سن رہے ہیں، وہی اندر والے سن رہے ہیں. یہاں کچھ اور نہیں چل رہا، وہاں کچھ اور نہیں چل رہا ہے. تو حضرات جہاں جہاں پہ جگہ ملتی چلے جائیے گا، وہیں پہ بیٹھ کے سن لیجیے گا. بہت بہت دور تک لوگ کھڑے ہیں، باہر بھی مجھے اندازہ ہے، میں خود دیکھ کے آیا ہوں. میرے بھائی میری بہنیں جہاں جہاں تک سن رہے ہیں، جانے کے نام زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ اور لوں گا، اسی کے اندر مکمل کر دوں گا. مجمع میرے ساتھ رہے گا. ہم رسول خدا کی عصمت کے قائل ہیں، ان کے معصوم ہونے کے قائل ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صرف 14 معصوم نہیں ہیں، سارے انبیاء بھی معصوم. 1,24,000 انبیاء سب کے سب معصوم. جناب مریم بھی معصومہ.
لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ، بولی جواب دیجیے، ماں نے سکھایا ہوگا، اللہ پنجتن، امام معصوم، تو ہم 14 کیوں کہتے ہیں؟ پھر کہنا تو یہ چاہیے 1,24,014، اور مجھے بھی یہی سکھایا اور بالکل صحیح سکھایا، معصوم 14 ہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سارے انبیاء معصوم، جناب مریم معصومہ، تو 1,24,000 وہ اور 14 ہمارے۔ تو عزیزان گرامی، کیونکہ عصمت کے بھی درجات ہیں، معصوم کے پاس ہوتی ہے عصمت، تبھی وہ معصوم ہے۔ عصمت یعنی ان سے کوئی لغزش نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی، بھول چوک نہیں ہوتی۔ تو اب عصمت کے درجات ہیں، عصمت صغرا اور عصمت کبرا۔ عصمت صغرا میں ترک اولا ہو سکتا، لیکن عصمت کبرا میں ترک اولا بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم کہتے ہیں نا معصوم 14، تو یعنی جو عصمت کبرا پہ ہیں وہ صرف 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، باقی انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا، اور بہت سے ہوا بھی ہے، سب سے ہوا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ترک اولا، یعنی کوئی اولا ہے جو ان سے ترک ہو گیا۔ مجھے تھوڑی سی اور وضاحت کرنی پڑے گی، سنیں گے؟ جناب آدم سے اللہ نے کہا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من، اے آدم اس پودے کے قریب نہ جائیے گا، گندم کے قریب نہ جائیے گا۔ یہ مولا نے بتایا گندم، اللہ نے صرف پودا کہا تھا۔ بائبل نے سیب کہہ دیا تھا۔ مولا سے پوچھا مولا بتائیے کیا تھا، مولا نے کہا گندم۔ بھئی یہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں بھی تھا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے کہا بھئی وہ گندم سے اللہ نے منع کیا تھا، گندم نہ کھانا۔ پھر مولا نے کہا میں اسی لیے آدم سے افضل ہوں۔ اللہ نے کہا آدم گندم کے قریب نہ جانا، پھر بھی نہ رک سکے، مجھے روکا نہیں تھا، پھر بھی میں پوری زندگی جو پہ جیتا رہا۔ تو اللہ نے جناب آدم سے کہا لا تقرب هذه الشجرة، اس پودے کے قریب نہ جانا۔ تو جناب آدم بار بار وہیں جاتے تھے۔ مولا سے پوچھا کہ مولا یہ آپ کا فرمان ہے الانسان حریص علی ما منع، انسان کو اس چیز کا ہوس ہو جاتا ہے جس سے اس کو منع کر دیا جائے۔ شاید کراچی میں اصول بدل گئے ہو، میں بالکل ہی خاموش ہیں حضرات، کسی نے کہا ہی نہیں۔ جب تک شوگر نہیں نہ ہوتی تب تک میٹھے کا اتنا جی نہیں کرتا۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں آج سے شوگر ہو گئی ہے، میٹھا نہ کھائیے گا، اب طلب بڑھ جاتی ہے۔ جب بلڈ پریشر ہو جائے ڈاکٹر کہا آج سے نمک نہ کھائیے گا، اب نمک کے جی کرتا رہتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جیسے انسان کو منع کر دیا جائے نا کسی کام سے، یہ کام مت کرنا، اسی کی ہوس ہو جاتی ہے۔ یہ مولا کا فرمان ہے، مولا کا سنیں گے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ انسان کو جس کام سے منع کر دیا جائے، میں مثال کے طور پہ آپ سب سے کہہ دوں آج رات جب آپ سونے لگے نا تو میری مجلس کو مت سوچیے گا، اب آپ سو ہی نہیں سکیں گے، یہی سوچتے رہیں گے مجلس کو کیوں نہ سوچوں۔ جس کام سے منع کر دیا جائے انسان کو اسی کا ہوس ہو جاتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ مولا یہ آپ نے فرمایا؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں پتا انسانوں کے باپ جناب آدم کو اللہ نے کہا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا، وہ بار بار وہیں سے گزرتے تھے، کیوں نہ جاؤں؟ جب حرام نہیں ہے تو کیوں نہیں کھا سکتا گندم؟ اللہ نے منع بھی نہیں، حرام نہیں تھی، اگر حرام ہوتا تو پھر عصمت ختم ہو جاتی۔ حرام ہوتا گندم کو کھانا جناب آدم کے لیے تو عصمت ضائع ہو جاتی، ان کی عصمت چلی جاتی۔ حرام نہیں تھا تو جناب آدم نے صرف ایک مرتبہ، بھائی کتنے ہزار سال پہلے جنت میں اللہ نے روکا، جناب آدم نہ روک سکے، آج تک ساری نسلوں میں عادت آ رہی ہے، آج تک نسلوں میں عادت آ رہی ہے۔ معصوم تھے لیکن اللہ کے روکنے سے جب نہیں رک سکے گندم کھانے سے، تو آج تک ساری نسل کے اندر وہ آج بھی موجود ہے، جس کام سے روک دو اس سے رکتے نہیں۔ توجہ توجہ توجہ، جناب آدم کو 10,000 سال پہلے اللہ نے روکا تھا اس پودے کے قریب نہ جانا، روکا تھا، رک نہ سکے، نسلوں کے اندر بات آ گئی۔ اور اگر رسول خدا نے کچھ لوگوں کو روکا ہو اور انہوں نے وہ کام کیا ہو تو نسلوں میں آ رہے ہوں گے نا صدام۔ عزیزان گرامی، تو یہ اگر روک دیا جائے تو اب یہاں پہ میں پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے عصمت پہ دلیلیں دے رہا ہوں، موضوع میرا ذہن میں ہے سب حضرات کے کہ عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معصوم بنا کے بھیجا۔ یہ جو 14 ہیں ان سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا، لیکن انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، ان انبیاء علیہ السلام سے ترک اولا ہو سکتا ہے۔
میں اب معراج کو کل پیش کروں گا، میں پڑھنا چاہ رہا تھا آج، کیونکہ میں خود ڈبل مائنڈیڈ ہوں اس وقت کہ ایزان گرامی میں 2 مجالس پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں، مجھے اپنی حالت کا پتہ ہوتا ہے میں کس حالت میں ہوں. یقین مانیے کہ ساری تھکان دور ہو جاتی ہے جب ممبر پہ آتا ہوں. مجھے پورا یقین ہوتا ہے سایہ جناب سیدہ ہے. اور میں پیش کر رہا ہوں کہ ایزان گرامی ہم انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے قائل ہیں اور رسول خدا عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بتائی ہے اور کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاکیزہ ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ اللہ جو رات میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے، یعنی مکے سے، مسجد الحرام ہے مکے میں، مسجد سب سے دور جو مسجد ہے وہاں تک معراج پہ لے گیا. تو ہمارا عقیدہ معراج سے متعلق یہ ہے کہ رسول خدا کو جسمانی معراج ہوئی ہے، خواب میں نہیں ہوئی، خواب میں نہیں دیکھا تھا. اب یہ بعض مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک ام المومنین نے بتایا اور ام المومنین نے کہا کہ نہیں، رسول خدا اس رات میرے حجرے میں تھے اور کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہہ رہا تھا وضو کا، اور رسول خدا گئے واپس آ گئے. اس کے مطلب ہے جسمانی معراج نہیں تھی، روحانی معراج تھی، صرف روح گئی تھی رسول خدا کی. میں کیسے مان لوں ایسی روایت کو کہ جو جس نے نسبت دی ہے، کیونکہ وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتی ہیں. اب جس راوی نے نسبت دی ہے نا ایک ام المومنین سے کہ وہ کہہ رہی میرے حجرے میں تھے، بھائی پیغمبر کو قرآن کہہ رہا ہے کہ مکے سے مسجد الحرام سے پیغمبر کو معراج ہوئی ہے، مکے سے مسجد الحرام سے، اور ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، ان کی شادی ہوئی ہے مدینے میں، پیغمبر کو معراج ہوئی مکے میں. تو مکے میں جب ان کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی پیغمبر سے تو کیسے کہہ سکتی ہے میرے حجرے میں تھے؟ بات واضح ہو گئی ہے. یہ عقیدے کا مسئلہ نہ بنا لیجئے، ضد کا مسئلہ نہ بنا لیجئے. جب اہل بیت علیہ السلام نے بتا دیا ہے کہ جسمانی معراج ہوئی ہے، سنیں کہ میں دلیلیں دینا چاہتا ہوں جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہمارا بہت سے لوگوں سے مسئلہ ہے جو کہتے ہیں نہیں یہ معراج جسمانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی تو خود سائنس نے بتا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جب خلا سے باہر جانا چاہے گا تو اس کو سپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا، نور کی رفتار سے جانا پڑے گا. میں معراج میں ایسے نہیں پڑھوں گا. ایزان گرامی مجھے پورے مجمع کی توجہ چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نہیں سپیڈ آف لائٹ سے جانا پڑے گا تبھی انسان خلا سے نکل سکتا ہے، معراج ہو ہی نہیں سکتے جسمانی. تو پیغمبر جسم کے ساتھ نہیں گئے، روحانی معراج رہی ہوگی، خواب میں دیکھا ہوگا یا روح چلی گئی ہوگی. عزیزان گرامی بھائی یہی تو ہمارا اور ان کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں وہ جسم تھے، جسم خاکی تھا، ہم کہتے ہیں نور تھے. بھائی نور کو اللہ نور کی رفتار سے لے جا سکتا ہے، ان کا جسم نور تھا. آئیے ایک اور دلیل پیش کر دوں گا. سنیں گے نا حضرات؟ سارا مجمع چلے گا؟ ابھی میں نے ایک دلیل دی ہے، پنجتن نہیں بنانا چاہتا ہوں پوری مجلس کو. معراج جسمانی ہے رسول خدا کی. تو آئیے ذرا، تو پیغمبر اسلام معراج پہ گئے، پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میں معراج پہ گیا تھا. اب سب آنے لگے، یا رسول اللہ بتا سکتے ہیں آپ کیسے گئے تھے؟ کہا میں براق پہ گیا تھا. کس پہ گئے تھے؟ براق پہ گیا تھا. بے رے الف قاف، براق برق سے ہے، کڑکنے والی بجلی کو کہتے ہیں برق. تو اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ براق کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے، تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نور کا ایک گھوڑا تھا. اب جتنے بھی تصویریں بناتے ہیں نا تو وہ بناتے ہیں سفید رنگ کا گھوڑا جس کے پر ہیں.
بھئی یہ مصوروں کا اندازہ ہے. پیغمبر نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا براق گھوڑا کہ تمہیں نہیں سمجھا سکتا, تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتا, سمجھدانی چھوٹی ہے, بڑا دماغ چاہیے بڑے نبی کو سمجھنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا میں براق پہ گیا تھا. براق ہے برق سے, برق کہتے ہیں روشنی کو, بجلی پہ گیا تھا سمجھانے کے لیے کہا تمہارے گھوڑے جیسا, یعنی سواری بتا رہے, یہ نہیں کہہ رہے گھوڑا ہی تھا. جنہیں جو سمجھ آ سکتا تھا وہی بتایا, یہ قید نہیں کی کہ گھوڑا ہی تھا, کہ میری سواری براق ہے. براق پہ گئے کہ پہلی دلیل, دوسری دلیل براق, تیسری اب آئیے ذرا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, رات میں اس نے سفر کرایا ہے, روح کو دن اور رات نہیں ہوتی. تو اٹھائیے فلسفہ, تمام فلسفے کتابوں میں لکھا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, مقدار ہے, ریلیٹیوٹی ہے, گریویٹی ہے, زمین میں کشش ثقل ہے, یہ سب چیزیں زمین اپنی طرف کھینچتی ہے, یہ سب جسم کے لیے, روح کے لیے نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ روح کے قوانین بدل جاتے ہیں, فزکس کے قانون روح کو لاگو نہیں ہوتے. یہ نہیں کہتے یہاں سے وہاں تک, زمین روح کو نہیں کھینچتی, جسم کو کھینچتی. توجہ ہو, اب اللہ کہہ رہا رات میں لے گیا تھا, جس روح کو رات ہی نہیں ہے, دن ہی نہیں ہے, اس کا مطلب ہے جسم کے ساتھ گئے تھے. اور تیسری دلیل سن لیجیے, مجھے بھی یاد بھی نہیں ہے کہ تیسری چوتھی جو بھی دلیل ہے, کہ لیل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک, یہ سے اور تک فزکس میں آتا ہے, جسم کے لیے آتا ہے, روح کے لیے نہیں آتا, عقل کے لیے نہیں آتا, انٹینجبل چیزوں کے لیے یہ نہیں کہا جاتا. دماغ میں آپ کے آ گیا, کہاں سے کہاں تک آیا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. جب انسان عقل کی روح کی بات کرتا ہے تو کبھی نہیں کہتا کہاں سے کہاں تک, یہ ساری چیزیں جسم سے وابستہ ہیں. میں کراچی سے گیا, حیدرآباد سے واپس آ گیا, یہ سے اور تک جسم کا ہے, روح کا نہیں ہے. میں نے تو فزکس سے, فلسفے سے, سب چیزوں سے ثابت کر دیا ہے. فلسفے کی روح سے سب سے پہلی مخلوق کو کہا جاتا ہے صادر, صادر اول. میں نے عربی کی اصطلاح کو لیا, the first creation, سب سے پہلی مخلوق, مخلوق اول, نور اول. لوگ ہے یا نہیں؟ سب توجہ. اگر کہیں گے میں یہیں ختم کر دوں, 2 سے 4 منٹ 5 منٹ بس, زحمت تمام, اسی کو سن لیجیے, آج کی مجلس ہو گئے. فلسفے کی روح سے کہتے ہیں صادر اول, نور اول علم کلام میں, نور محمدی عرفان میں, اور مختلف الفاظ مختلف علوم کے اندر. فلسفے میں کہتے ہیں صادر اول, جو سب سے پہلے صادر ہو خالق سے, وہ نور ہے, سب سے پہلی چیز بنا رہا ہے, تو وہ کیا بنائے گا؟ نور بنائے گا. توجہ ہو, اب اگر اس کے اندر کوئی کمی ہو مخلوق اول میں, تو وہ اس کی کمی نہیں ہے. اگر اس میں کوئی نقص ہو, کمی ہو, تو وہ اس مخلوق اول کی کمی نہیں ہے, بنانے والے کی کمی ہے. بھئی اس نے یہ سب سے پہلی مخلوق بنائی, وہی ناقص. اس کا مطلب ہے کہ پہلی مخلوق کو کمال مطلق ہونا چاہیے. اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. اس اللہ نے ایک مرتبہ نظر رحمت ڈالی, نور خلق ہوا, اس نے اس نور کے 2 ٹکڑے کیے. ایک کو مقام محمود پہ رکھا, نام محمد رکھ دیا. دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ رکھا, نام علی رکھ دیا. پھر اس پہلے نور سے ایک اور نور خلق کیا, اس کا نام فاطمہ رکھا. پھر اس فاطمہ کے نور سے 2 نور اور خلق کیے. ایک کا نام رکھا حسن, دوسرے کا نام رکھا حسین. پھر اس حسین سے 9 انوار اور خلق کیے. کوئی سجاد بنا,
کوئی باقر بنا، کوئی صادق بنا. چلتے رہیں گے، چلیں گے نا. کہ پھر پہلے نور سے اللہ نے عرش بنایا، محمد کے نور سے عرش بنایا، علی کے نور سے کرسی بنائی، فاطمہ کے نور سے جنت بنائی، حسن کے نور سے حوران جنت بنائی، اور حسین کے نور سے ان کے شیعہ بنائے. توجہ عزیزانی کے نام ہے. اب سمجھ میں آیا ہم کن کے ماننے والے ہیں. ایک جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، جبکہ یقین مانیے کہ مجھ میں بالکل طاقت نہیں ہے نہ پڑھنے کی نہ بیان کی، لیکن ایک جملہ اگر نہیں کہوں گا تو میں خود مطمئن نہیں جاؤں گا. اپنے اطمینان قلب کی خاطر یہ جملہ پیش کر رہا ہوں. اب اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اطمینان پوری طرح سے مل جائے تو اتنی ہی محبت سے سنیے گا، اور اگر دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا. تو اب حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ. کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ. ہدایہ ہدایت کو کہتے ہیں، مصباح کہتے ہیں چراغ کو. کتاب کے مؤلف امام خمینی، کتاب کا نام ہے مصباح الہدایہ فی الخلافۃ والولایہ. کچھ لوگ تو سننے کے موڈ میں ہیں، تو وہاں سے جملہ پیش کر رہا ہوں. کہا یہ جو زیارت وارثہ میں امام صادق کا جملہ آیا، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا نور پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. کہا تو جب جناب آدم دنیا میں آئے نا تو اللہ نے ان کے ساتھ 13 انوار بھیجے تھے، 14 نہیں. مصباح الہدایہ میں ہے اللہ نے 14 انوار نہیں بھیجے، 13 بھیجے، 13 نور بھیجے. کہ وہ 13 انوار چلتے رہے جناب آدم کے ساتھ ساتھ. سارے انبیاء کو تقویت تھی ان 13 انوار سے. وہ 13 انوار چلتے رہے یہاں تک کہ آنے کے بعد جناب عبد المطلب کے بعد وہ 13 انوار 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا، نور امامت جناب ابو طالب کے پاس چلا گیا. تیرہ انوار، سارے مجمع کی توجہ ہو کہ 13 انوار تھے، 13 انوار. ایک نور، نور نبوت جناب عبداللہ کے پاس چلا گیا. اب سمجھ میں آیا جناب ابو طالب. 12 انوار جناب ابو طالب کے پاس چلے گئے جو نور امامت تھے. کہ ایک نور پھر بھی یہاں نہیں آیا تھا، وہ ابھی تک وہیں پہ تھا، عرش پہ. اس نور کو دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. اب سمجھ میں آئی معراج. معراج مقدمہ ہے آمد جناب سیدہ کا. ایک نور ایسا تھا جس نور کو اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے. اس نور کو اس دنیا میں لانے کے لیے پیغمبر کو معراج پہ جانا پڑا. اب سمجھ میں آیا جو پیغمبر گئے ہیں. جناب موسیٰ کو اللہ کہے وادی مقدس طویٰ میں آ گئے، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طویٰ. اے موسیٰ وادی مقدس میں آ گئے ہو، نالین اتار دو. جناب موسیٰ نالین اتار دیں اور پھر جائیں وادی مقدس میں. پیغمبر معراج پہ جائیں، نالین نہ اتاریں. وہاں کوئی سیدہ تھی جنہیں لینے گئے تھے، اس لیے پیغمبر نے کہا میرے حبیب
नालैन ना उतारिएगा, आप ही की सैयदा है। अजीजान गिरामी, अब समझ में आया जनाब सैयदा कौन है, जिनके एक लफ्ज पे शफाअत मिलेगी। वो एक रिवायत है छठे इमाम से, मुझे आज हज़रत हुर के मसाइल को पेश करना है, मैंने बहुत वक्त ले लिया, देर से भी आया था। छठे इमाम से एक रिवायत है कि रोज़े क़यामत जब मेरी दादी ज़हरा तशरीफ़ लाएंगी तो मुनादी निदा देगा, या अहल महशर गुद्दू अबसारकुम, ए अहले महशर निगाहों को झुका लो, सैयदा आ रही है। का मौला, जब आपकी दादी ज़हरा पर्दे में आएंगी तो क्यों कहा जाएगा कि निगाहों को झुका लो, जब आ ही पर्दे में रही हैं? इसका मतलब है किसी ऐसी हालत में आएंगे कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो पूछा चौथे इमाम से, इमाम ज़ैनुलआबिदीन की एक हदीस है, सुन लीजिए। फरमाते हैं कि रोज़ क़यामत मेरे जद रसूल खुदा मेरे दादा अली मुर्तज़ा से कहेंगे, या अली, अल्लाह फरमा रहा है फ़ातिमा से पूछो शफ़ाअत के लिए क्या लेके आई है। तो जनाब अमीरुल मोमिनीन कहेंगे, सैयदा, जहाँ रसूल खुदा अली मुर्तज़ा दोनों बीवी से सवाल करें। अरे जिनके ग़ुलामों के पास भी हक़ शफ़ाअत है, लेकिन ये सब इमाम जनाब सैयदा की अज़मत समझा रहे हैं कि ख़ुद जनाब अमीर कहेंगे, सैयदा, आपके बाबा पूछ रहे हैं शफ़ाअत के लिए क्या लेके आई हैं। तो चौथे इमाम फरमाते हैं, मेरी दादी ज़हरा कहेंगी, ए अबुल हसन, मेरे बाबा से कह दीजिए मैं अब्बास के 2 बाजू लाए हैं। मैं अब्बास के 2 बाजू लाई। एक बहुत बुजुर्ग आलिम दीन मरहूम फरमाते थे कि जनाब सैयदा, वो कहते थे मेरा दिल कहता है, रिवायत में नहीं है लेकिन वो कहते हैं मेरा दिल कहता है कि जनाब सैयदा कहेंगी कि अगर अब्बास के 2 बाजू काफ़ी ना हो तो मेरे पास अली असगर का कुर्ता भी है, मेरे पास एक 6 महीने के बच्चे का कुर्ता भी है। अजरकुम अल्लाह। कोई भी रोने में बुख़्ल ना करे। 3 मुहर्रम गुजर गई, जानते हैं मतलब क्या है? इमाम हुसैन करबला तशरीफ़ ले आए। जब करबला पहुँचे ना तो जनाब उम्मे कुलसूम ने फ़ौरन जनाब अब्बास को बुलाया, कहा अब्बास भैया से कहना यहाँ ना रोकें, हम जब से आए हैं मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा दिल मुंह को आता है। जनाब अब्बास ने कहा, मौला बीबी फरमा रही है यहाँ ना रुकिएगा, यहाँ बीबियों के कलेजे फट रहे हैं। मौला ने कहा, अब्बास यही हमारी शहादतों की जगह है, हाँ होना महल्लो रिकाबिना, यहाँ हमारे सवारियाँ उतरेंगी, यहाँ हमारे बच्चों को ज़िबा किया जाएगा। बस मैं मौला से हाथ जोड़ के कहूँगा, मौला अगला जुमला जनाब अब्बास से ना कहते आप। जानते हैं क्यों? जनाब अब्बास की गैरत से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा यहाँ पे हमारी बीबियों के पर्दे छिनेंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। बस भाई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आज। मैं जानता हूँ हर आंख तड़प रही होती है कि आंसू आ जाए। इमाम हुसैन पे रोना बहुत बड़ी सआदत है। जिसे हुसैन पे रोना नसीब ना हो वो क़यामत में ज़रूर रोएगा, लेकिन वो आंख क़यामत में नहीं रोएगी जो हुसैन पे रोएगा। दुनिया में सैयद शुहदा पे ज़रूर गिरिया करें। जब जनाब सैयद आएंगे ना शफाअत के लिए
تو بڑے بڑے بزرگ علماء نے، آقا وحید خراسانی نے، بڑے بڑے علماء نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اللہ ایک مرتبہ جب کہہ دے گا نا یا اہل معشر غضوا ابصارکم، نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ آ رہی، تو جیسی بی بی آئیں گی نا تو ایک مرتبہ جناب سیدہ بلند آواز سے رونا شروع کر دیں گے. اللہ خود کہے گا سیدہ کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے. چھٹے امام فرماتے ہیں جیسے آپ کی زبان میں کہوں ایک پردہ کھنچ جائے گا، اسکرین ہوگی، اس پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی، اللہ نے ضبط کر رکھی ہے، ریکارڈ کر رکھی ہے، وہاں پہ ایک مرتبہ چلے گی. چھٹے امام سے پوچھا مولا کیا نظر آئے گا، سب لوگ کیا دیکھیں گے؟ تو مولا رونے لگے، کہا ایک کا کلیجے کے ٹکڑے نظر آئیں گے، دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گے. دوسرے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گے. کہا مولا پھر کیا ہوگا؟ کہا میری دادی زہرا دوبارہ بلند آواز سے روئیں گے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. کہا اس وقت جناب سیدہ بلند آواز سے رو کے کہیں گی پروردگارہ، ہاتھوں کو اٹھائیں گی، پروردگارہ تو جانتا ہے میں نے چکیاں پیس کے مارا تھا. پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. ایک مرتبہ خالق آواز دے گا سیدہ آج آپ کو پورا اختیار ہے، جسے چاہیں بخشوا دیں. راضی اللہ کیسے کرے گا جناب سیدہ کو؟ سیدہ جسے چاہیں بخشوا دیں، پوری شفاعت آپ کے ہاتھ میں ہے. تو جناب امام صادق نے فرمایا میری دادی تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ایک ایک رونے والا جنت میں نہ چلا جائے. رک جائیں، سانس لے لیں، ایک جملہ سنیں گے. میں سوچا کرتا تھا یہ جناب سیدہ یہی کیوں کہیں گے کہ ایک ایک رونے والا جب تک جنت میں نہ چلا جائے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا. رونے والا جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ بی بی کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوگا، ارے میری بیٹیوں کو میرے بیٹے میں رونے بھی نہیں دیا. اجرکم اللہ. آئیں بھائی، وقت تو گزر گیا، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، زیادہ زحمت نہیں دیتا. بس بھائی جب جناب سید الشہداء پہنچے نا کربلا 2 محرم کو، تو حضرت حر کا 1000 کا لشکر آ رہا تھا. مولا حسین نے دیکھا پیاسے، سارے مسائل چھوڑ کے جا رہا. میرے بھائی کہتے جلدی نہ کیجئے، پورا مسائل پڑھو، برداشت کر پائیں گے آپ؟ تو ایک مرتبہ مولا نے آتا دیکھا، کہا عباس یہ پیاسے ہے، میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں، عباس مجھ سے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی، میرے بھائی سب کو پانی پلا دو. جناب عباس نے مشکیزوں کا منہ کھول دیا، سب کو پانی پلانے لگے. ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں، ان کے اونٹ بھی پیاسے ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ سے جانوروں کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی. مولا جب شام غریبہ میں ایک چھوٹی بی بی نہیں میں بھی پڑھوں گا. آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے، پھر آپ کہتے ہیں پورے مسائل پڑھ دو، برداشت کر پائیں گے؟ بس بھئی مولا حسین نے کہا سب کو پانی پلا دو. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سن لیجیے. جناب عباس نے سب کو پانی پلا دیا. ایک آدمی کہتا میں اتنا کمزور ہو گیا تھا، مجھ سے اپنی اونٹنی بٹھائی نہیں جا رہی تھی. میں نے دیکھا حسین مسند پہ بیٹھے ہیں، خود ہی اٹھے آگے بڑھے، میری اونٹنی کی مہار میں ہاتھ ڈالا،
اسے اپنے ہاتھ سے بٹھایا، مجھے ہاتھ سے پانی پلایا، وہ حسین جو قاتل کو پانی پلائے۔ نہیں 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 میرا بھائی، میرے بچے، بس بھائی ہاتھ جوڑ کے پیش کر دو، سب کو پانی پلا دیا۔ جب پانی پلا دیا نا مولا، سن لیجیے، میں آرام آرام سے پڑھوں گا۔ مولا نے سب کو پانی پلایا، پھر ایک مرتبہ کا ہور، تو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، ظہر کا وقت ہونے والا، میں اپنے انصار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لوں گا۔ ہور نے کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے حسین میں الگ جماعت کراؤں گا، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز ختم ہوئی، جیسے ہی مولا اپنے زلجنہ پہ سوار ہوئے، ہور تیزی سے آگے بڑھا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا۔ حسین کتنے کریم ہیں، یہ نہیں کہتے ہور میں نے ابھی تجھے پانی پلایا تھا، نہیں، بس ایک جملہ کا، سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں، تو نے میرے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا۔ اور کچھ دیر دیکھتے رہے، غضب سے پھر ایک مرتبہ کا حسین اگر عراق میں مجھے کسی اور نے کہا ہوتا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، میں یہی جملہ پلٹا دیتا، لیکن حسین میں مجبور ہوں، آپ کی ماں فاطمہ، حسین آپ زہرا کے لال ہیں، میں سیدہ کا نام اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ یہ کیوں کہا مولا نے؟ تاکہ ہر سوچنے پہ مجبور ہو، ہر کس پہ ہاتھ اٹھانے والا؟ زہرا کے لال پہ۔ بس بھئی سارے مسائل چھوڑ دیے میں نے، آئیے آگے بڑھیں۔ 2 محرم سے ہر نے سوچنا شروع کیا، ہر زہرا کے لال پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ بس بھئی ایک مرتبہ 9 محرم گزر گئی، شب عاشور آ گئی، آدھی رات کے بعد ہر تڑپتا ہوا باہر نکلا۔ ایک آدمی سے پوچھا کہاں جا رہا ہے گھوڑوں کو لے کے؟ اس نے پلٹ کے کہا ہر دیکھتا نہیں کتنی گرمی ہے، میں گھوڑوں کو پانی پلانے لے جا رہا۔ ایک مرتبہ ہر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے جانور تو پانی پی رہے ہیں۔ وہاں حسین کے خیموں سے آواز آ رہی ہے، العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ نہیں 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 میرا بھائی، نہیں میرا بچہ، نہیں نہیں میرا بچہ، بس بھائی 2 سے 4 منٹ، میں 15-20 منٹ میں صاحب پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، مجھے معاف کر دیں، پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ ہر فجر کے قریب گئے عمر سعد کے خیمے میں، اے عمر سعد مجھے سچ سچ بتا کیا واقعی جنگ ہوگی؟ اس نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی، ہم سر قلم کر دیں گے، بازو کاٹ دیں گے۔ ایک مرتبہ ہر عمر سعد کے خیمے سے باہر نکلے، کانپنے لگے، اتنا زیادہ کانپ رہے تھے کہ ان کا قریبی جاننے والا تھا، آگے بڑھا کہا ہر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کوفے کا سب سے بہادر آدمی کون ہے تو میں تیرا نام لیتا۔ ہر کیسے کانپ رہا ہے، تو 72 سے ڈر گئے؟ ہر نے کہا نہیں میں 72 سے نہیں ڈرا، مجھے جناب فاطمہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ کہا اور کیا بات ہے؟ کہا یزید کی طرف جہنم میں، حسین کی طرف جنت ہے۔ کہا پھر؟ کہا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ایک مرتبہ ہور اٹھا، چلنے لگا امام حسین کی طرف، بیٹا آیا، نام تھا علی ابن ہور۔ کہا بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا۔ کہا بابا جنت میں تنہا جائیے گا؟ کہا بیٹا اگر چلنا چاہتا ہے تو ساتھ چل۔ اتنے میں بھائی اور غلام بھی آ گئے۔ جیسے جناب ہور آگے بڑھے نا، ایک مرتبہ ہور نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ کہا بابا ہاتھوں کو کیوں باندھ دوں؟ کہا ان ہاتھوں نے حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میرے ہاتھوں کو باندھ۔ ہاتھوں کو باندھا۔ آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے۔ کہا بابا پٹی کیوں باندھ دو؟ کہا ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی، آگے بڑھے۔ وہاں امام حسین نے آواز دے کے کہا عباس استقبال کرو، مہمان آ رہا۔
جناب عباس کا بہت روب تھا، لشکر یزید والے خوف زدہ تھے، ایک ہی آدمی سے لڑتے تھے، کل عباس سے لڑنا ہے۔ جیسے جناب عباس آئے نا تو جناب حر نے پوچھا بیٹا کون آ رہا ہے؟ کہا بابا عباس ابن علی آ رہے ہیں۔ تو جناب حر نے فوراً کہا بیٹا عباس ابن علی کو بتا دو ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں، حر میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں۔ جناب حر کو لے گئے مولا حسین کے پاس۔ آخری جملے سن لیجیے، اگر دیکھ سکے تو میرے طرف دیکھیے گا۔ جیسے ہی جناب حر کو لے کے گئے نا مولا کے پاس، مولا حسین کے پاس، تو ایک مرتبہ حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا، اور جیسے ہی مولا نے بازو پکڑ کے اٹھایا نا جناب حر کو، تو حر نے ایک سوال کیا، یا حسین حل من توبہ، اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں بہت گنہگار ہوں، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے مسکرا کے حر کو دیکھا، کہا حر جا میں نے تجھے معاف کیا، حر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا، حر میرے بابا علی مرتضیٰ نے تجھے معاف کیا، حر میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کیا، حر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا ہے نا تو اب سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ مولا نے کہا حر تو ہمارا مہمان ہے، حر آپ ہمارے مہمان ہیں، حر ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے کہ پلا سکے۔ جیسے کہا نا پانی نہیں ہے کہ پلا سکے، تو حر کی آنکھوں میں آنسو آیا، مولا اب مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا، میں نے تو پانی بند کرایا تھا۔ آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں، میں سوا گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے ساتھ چلیے گا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا مولا مجھے سب سے پہلے اجازت ہے، جنگ میں میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ مولا نے کہا حر اجازت ہے، کہا لیکن مولا ایک سوال کر سکتا ہوں؟ حر کیا سوال ہے؟ کہا مولا جب میں آپ سے بات کر رہا تھا نا اونچی آواز سے تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لین کلامک یا شیخ، حر آرام سے بات کر، تو اکیلا ہے، میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، غیرت مند مرد کو برداشت نہیں ہوتا میری بہنوں کے سامنے کوئی مجھ سے اونچی آواز سے بات کرے۔ کہا آرام سے بات کر۔ کہا مولا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی بہنوں سے ایک مرتبہ معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے کہا عباس ان خیموں کے باہر کھڑا کر دو جہاں میری بہنیں ہیں۔ حر گھوڑے پہ سوار ہوئے، سر پہ خول پہنا، سرہ پہن رکھی ہے، ایک مرتبہ خیموں سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہا اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویو، اے علی و بطول کی بیٹیو، اے نبی کی نواسیو، میں آپ کا مجرم ہوں، میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ بیویوں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کرنا۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں اونچی آواز سے رونے لگی۔ جب بیویوں کا گریہ سنا نا حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، سر سے خول اتارا، سر میں خاک ڈالنے لگا، سر پیٹنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا حر تو نے دوسری مرتبہ زہرا زادیوں کو رلایا، حر بیویاں تیری وجہ سے دوسری مرتبہ روئی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز حر میں خود اپنی ماں زہرا سے روز قیامت تیری شفاعت کروں گی، میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے، حر نے حسین کا ساتھ دیا تھا۔ بس بھائی آخری جملے سن لیجیے۔ ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے تم چلے جاؤ، ایسا نہ ہو مجھے مرتا دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو، بیٹا پہلے تم چلے جاؤ، میں تو برداشت کر لوں گا تمہارا مرنا، تم میرا مرنا برداشت نہیں کر سکو گے۔ جوان بیٹا تھا، ایک مرتبہ بیٹا لڑا، کئی دشمنوں کو فنار کیا، جیسے گھوڑے سے گرنے لگا نا، کسی نے جب گرز مارا حر کے بیٹے کے سر میں، جیسے گرز لگا بیٹا گھوڑے سے گرا، آواز بابا میری مدد کے لیے آئیے، میں گھوڑے سے گر گیا۔ بیٹے کا معاملہ تھا، حر نے گھوڑے کو بڑی تیزی سے ایڑ لگائی، بڑی تیزی سے پہنچا، جیسے حر پہنچے نا اپنے بیٹے کے لاشے پہ تو دیکھا مولا حسین موجود، مولا حسین پہلے سے موجود تھے۔ کہ مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کو اٹھانے کی،
مولا نے کہا ہر ہٹ جا، میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا۔ کہا نہیں مولا، میں اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا۔ مولا نے کہا نہیں ہور ہٹ جا، میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا۔ مولا نے ہر کو ہٹایا، بیٹے کا لاشا اٹھایا ہر کے اور چل پڑے۔ کہا مولا کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ کہا ہر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں میرا جملہ سن لیں، میری طرف دیکھیے، سارا مجمع میری طرف ہے۔ مولا نے کہا ہر جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ، ہٹ جا میں اٹھاؤں گا لاشا۔ لیکن جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر گرے تو کوئی نہیں تھا۔ مولا ہٹ جائیے، ہم لاشا اٹھائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ دروازے تک لوگ کھڑے ہیں، دور دور تک لوگ کھڑے ہیں، گلیوں میں لوگ کھڑے ہیں، سب ہاتھوں کو بلند کریں گے، بس ایک آمین، بس ایک آمین کہہ دیجئے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، پروردگار واسطہ حلب کا، جہاں ایک عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی، جناب لیلا نے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو سر کو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، ماں نے نہ دیکھا ہو۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ کشمیر کو، فلسطین کو، عراق، شام، بحرین، یمن کو آزاد فرما۔ بس ایک آخری واسطہ، اب آپ میں دم نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا آپ کو بے ہوش ہو جائے گا، میں نے تو بھی 20-25 منٹ مصائب پڑھے، میں تو 1-1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں، مصائب کی کمی نہیں ہے۔ پروردگارہ ہمارے بہت سے علماء مومنین اسیر ہیں، قید ہیں، پاکستان میں، بحرین میں، نہ جانے کہاں کہاں اسیر ہیں۔ پروردگارہ تجھے بیویوں کی اسیری کا واسطہ، پروردگارہ واسطہ ایک چھوٹی بیوی کی اسیری کا، اسیروں کی قبریں قید خانوں میں نہیں بنتی، پروردگارہ زندان کی چھوٹی سی قبر کا واسطہ ان سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ ماتم حسین